حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل اور جان ان پر نشارہ کروں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کے اثرات۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 2.5 سال کی حکومت کی۔ اسی مختصر سی مدت میں سارے عالم اسلام کا نقشہ ہی بدل گیا۔ پورے ملک میں زکوٰۃ قبول کرنے والا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تھا اور مال واپس لے جانا پڑتا تھا۔ عدل و انصاف کا یہ حال تھا، یہ عالم تھا کہ اس کے اثرات انسانوں سے آگے بڑھ کر جانوروں تک پہنچ گئے تھے۔ ان کے زمانے میں بھیڑیے اور بکریاں ایک ساتھ چرا کرتے تھے، اور کسی بھیڑیے کو یہ ہمت نہ ہوتی تھی کسی بکری کو نقصان پہنچا دے۔ موسیٰ بن آیون کہتے ہیں کہ ایک روز میں بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کر دیا۔ میں نے کہا کہ آج خلیفہ صالح عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وفات وصال انتقال ہو گیا۔ چنانچہ جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ واقعی اسی روز خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی۔ اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے بچوں کی پرورش اور ان کے نشو و نما کے لیے ماؤں کو 2 سال دودھ پلانے کا حکم دیا۔ بچے کے لیے ماں کے دودھ سے زیادہ مفید اور صحت مند کوئی غذا نہیں، اور نہ کوئی چیز اس کا بدل بن سکتی ہے۔ آج سائنس بھی اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ اگر ماں بچے کو پورے 2 سال دودھ پلا دے تو اس کے اندر بیماریوں سے لڑنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور جلدی سے کوئی بیماری اس پر حملہ نہیں کر سکتی، اور ماں بھی دودھ پلانے کی وجہ سے سینے کے کینسر سے محفوظ رہتی ہے۔ یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے کہ ماں کا دودھ جہاں ایک طرف بچے کے لیے غذا ہے تو دوسری طرف بہت سے امراض سے ماں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احرام کھولنے کے لیے عورتوں پر بال کٹانا ہی لازم ہے، ان کے لیے بالوں کو منڈوانا جائز نہیں۔ کتاب ابو داؤد، حدیث نمبر 1985، روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حج کے موقع پر احرام کھولنے کی غرض سے تھوڑا سا بال کٹانے کو جائز قرار دیا ہے، لیکن عام حالت میں عورتوں کے لیے بالوں کا کٹانا جائز نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کے علاوہ نہ کبھی کسی خادم کو مارا، نہ کبھی اپنے ہاتھ سے کسی عورت کو مارا۔ سبحان اللہ۔ کتاب مسلم شریف، حدیث نمبر 6050۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں جانے والے کو تیار کرے گا تو اس سے بھی اللہ کے راستے میں جانے کا ثواب ملے گا۔ کتاب مسلم شریف،
حدیث نمبر 4902، روایت حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑے رکھے۔ جس شخص نے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھا اور مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ کتاب ابو داود حدیث نمبر 4914، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھیں کہ تجھے آخرت کی کسی چیز کی تلاش ہوتی ہے تو اس کا ملنا تیرے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جب تو دنیا کی کوئی چیز طلب کرنا چاہتا ہے تو اس کا ملنا تیرے لیے دشوار ہو جاتا ہے، تو سمجھ لینا کہ تو اچھے حال میں ہے، اور اگر معاملہ الٹا ہے تو تو برے حال میں ہے۔ کنز الامہ حدیث نمبر 30,741، روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوگا تو وہ کھولتے ہوئے گرم پانی سے اس کی مہمان نوازی ہوگی اور اسے دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ سارے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرمائے۔ قرآن پاک سورہ واقعہ آیت نمبر 92 سے 94۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وومیٹنگ یعنی الٹی کی اور وضو فرمایا۔ فائدہ، علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ معدے کی صفائی ہوتی ہے اور اس میں طاقت آتی ہے، آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے، سر کا بھاری پن ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ کتاب ترمذی شریف حدیث نمبر 87، روایت حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن پاک سورہ نور آیت نمبر 31۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد فی کل وقت وحین۔